آج ہم آپ کو ایک 21 سالہ جرمن اسٹوڈنٹ کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنے جان دے کر بھی ظلم کے خلاف لڑائی جاری رکھی۔ 1940 کا زمانہ تھا۔ جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کی حکومت تھی اور نازی نظام اپنی پوری طاقت کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہر طرف خوف کا ماحول تھا۔ لوگ یا تو خاموشی سے ظلم سہ رہے تھے یا پھر نازی پروپیگنڈے کا حصہ بن چکے تھے۔ لیکن ایسے وقت میں صوفی شول اور اس کے بھائی ہانس شول نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ صوفی شول میونخ یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ وہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ اپنے اندر آزاد خیالات رکھتی تھی۔ اس کے بھائی ہانس اور اس کے دوست بھی اس طرح کی خیالات رکھتے تھے۔ ان سب نے مل کر وائٹ روز نامی ایک خفیہ گروپ بنایا۔ ان کا مقصد نازی حکومت کے ظلم کو بے نقاب کرنا اور لوگوں کو جگانا تھا۔ لیکن یہ سب کرنا انتہائی خطرناک تھا کیونکہ ہٹلر کے دور میں حکومت کے خلاف بولنے کی سزا موت تھی۔ صوفی اور اس کے ساتھیوں نے پیمفلیٹ لکھنے شروع کیے۔ یہ پیمفلیٹس لوگوں کو ہٹلر کی حکومت کے ظلم اور جنگی جرائم کے بارے میں بتاتے تھے۔ ان میں لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ صوفی اور ہانس یہ پیمفلیٹس جرمنی کے مختلف شہروں میں خفیہ طور پر تقسیم کرتے تھے۔ ہر پیمفلیٹ میں یہی سوال اٹھایا جاتا تھا: کیا آپ یہ سب دیکھ کر خاموش رہیں گے؟ کیا آپ اپنی آزادی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ یہ سب کچھ کافی دنوں تک چلتا رہا، لیکن 18 فروری 1943 کا دن صوفی اور ہانس کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا۔ اس دن وہ میونخ یونیورسٹی کی عمارت میں پیمفلیٹس تقسیم کر رہے تھے۔ صوفی نے سوچا کہ اگر یہ پیمفلیٹس عمارت کی چھت سے نیچے گرائے جائیں تو زیادہ لوگ انہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک چوکیدار نے انہیں دیکھ لیا اور گestapo کو اطلاع دے دی۔ گestapo نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد ان سے سخت تفتیش کی گئی۔ صوفی سے بار بار پوچھا گیا کہ کیا اس نے یہ سب کیا ہے، اور اگر اس نے مان لیا تو شاید اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن صوفی نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا: ہاں، میں نے یہ سب کیا ہے کیونکہ یہ میرا فرض تھا۔ تم لوگ ظلم کر رہے ہو اور میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ 22 فروری 1943 کو صوفی، ہانس اور ان کے دوست کرسٹوف پروباست پر مقدمہ چلایا گیا۔ یہ مقدمہ محض ایک رسمی کارروائی تھی کیونکہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ صوفی نے عدالت میں بھی اپنے نظریات کا دفاع کیا اور کہا: کیا انسان کو اپنی سوچ پر عمل کرنے کا حق نہیں؟ سچ کے لیے کھڑا ہونا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مقدمے کے اگلے ہی دن تینوں کو گلوٹین کے ذریعے موت کی سزا دے دی گئی۔ صوفی کے آخری الفاظ تھے: آج ہماری جان جا رہی ہے، لیکن کل لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے جو کیا وہ درست تھا۔ صوفی شول کی یہ قربانی آج بھی ایک مثال ہے۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہمیشہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی آواز بھی بڑے بڑے ظلم کے پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ صوفی کی یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچ اور انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ تھی صوفی شول کی کہانی جو آج بھی ہمیں ہمت اور حوصلے کا درس دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ صوفی شول جیسے لوگوں کی قربانیاں ہمیشہ یاد رہیں۔